الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا جائز حق جو ان کا آئینی حق ہے وہ دیا جائے. جو الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ٹیکس دیتا ہے اس کو اس کا ریٹرن ملے, اس کو سیوک فیسلٹیز ملے. اب الیکشن اگر ایسے ہوں کہ اس کراچی میں زبان کی بنیاد پر ایک حلقہ یونین کونسل ہے جو کہ 7,000 پہ ہے, 8,000 پہ ہے, 15,000 پہ ہے, 20,000 پہ ہے میکسیمم, اور اسی کراچی میں ایک یونین کونسل ہے جو کہ 80,000 لوگوں پہ ہے, ووٹوں پہ, 90,000 ووٹوں پر ہے, اور ایک دو نہیں ہیں, ایسے 70 سے زیادہ یوسیز ہیں جو کہ 80,80 90,000 پہ ہیں, اور اس سے بہت زیادہ یوسیز ایسی ہیں جو کہ 15,000 20,000. اب ایشو یہ ہے کہ ہر یونین کونسل کے یوسی کے چیئرمین کو جب جیتے گا وہ, تو اس کو 5 لاکھ روپے اس علاقے کے ووٹر کے لیے مینٹیننس کے لیے ملیں گے. اب امیجن کرو کہ 5 لاکھ روپے 15,000 لوگوں کے لیے اور 5 لاکھ روپے جو 90,000 لوگوں کے لیے, تو انصاف کی بات تو نہیں ہوئی نا. تو الیکشن جتنی بھی گفتگو سنی ہے, ہم جہاں پہلے بھی تھے اور اب جہاں ہیں, یہی بات ہو رہی نا کہ بھائی اس کو آج ٹھیک کر لیں, کل الیکشن کرا لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الیکشن سے کوئی. اور ہم تو بھائی لوکل گورنمنٹ میں ہمارے علاوہ تو کام کی لیگیسی کسی کے پاس ہے. چلو بھائی اب تو ہم پہلے الگ الگ بات کرتے تھے نا, ایم کیو الگ بات کرتی تھی, اب تو جو ہے وہ اب کہاں, اب تو ایک ہی بات ہے ساری. تو بھائی کام آخری دفعہ کام تو ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے, ہمارا ہوا ہے. اس کے بعد تو جو لوگ آج کلیم کر رہے ہیں انہوں نے تو کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, خود تھوڑی کیا کام. یہ تو اسی طرح ہے بھائی کہ آپ کسی ہسپتال میں کسی سرجن کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھو, اور آپ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو, آپ 5 سالوں کے بعد بولو دیکھیں اب آج کے بعد سے میں آپریشن شروع کر دوں گا, تو مریض کو دے گا, اپنے حوالے کرے گا, کسی کو نہیں کرے گا. تو میں وہ آدمی ہوں جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ یہ کراچی بنایا تھا. زندہ لوگوں میں تو میں ہوں الحمدللہ. تو ہم یہ بنا سکتے ہیں دوبارہ کراچی, سب کو پتہ ہے, ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں اور ہمارے دوست بھی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے ملک کو اس وقت, جو ہے وہ اس بحران سے نکالنے کے لیے اختلاف کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے. ہم نے بھی جو کام ہم سوچ نہیں سکتے تھے کبھی, جو بات ہم سوچ نہیں سکتے تھے کبھی, وہ آج ہم وہ کر رہے ہیں نا وہ ساری چیزیں. اسی طرح تمام پاکستان میں لوگوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں پاکستان کی بڑی پارٹیز کے لیڈروں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے اختلافات کو اس لیول پہ نہ لے کر جائیے جہاں پر جو ہے ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. اور آج ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اور ملک کا نقصان کیا ہے, اس ملک میں 2 چیزیں چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور جو ہے وہ پالیسیز کا تسلسل چاہیے, جس کی وجہ سے امن و امان ہو جائے گا. ٹھیک, اور اگر پالیسیز کا تسلسل ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ رکے گا, اور آپ باہر سے لوگوں کو لے کر آ سکیں گے. آپ حکومتوں میں تنقید ضرور کیجئے, لیکن جو ہے وہ اپنے اختلافات کو اس طرح لیول پہ نہ لے کر جائیں جہاں سے جو ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. اور یہاں پر آخر میں کہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ مل کر اس کو ٹھیک کریں, کراچی کو جو ہے وہ ٹھیک کریں, اس کو اس کا جائز حقوق کے حق دیں. آپ کی ماشاءاللہ سے 15 سالوں سے حکمرانی ہے, دل بڑا کریں اور کراچی کو کے ڈپارٹمنٹس کو ڈیوالو کریں. کراچی گرو کرے گا, سندھ گرو کرے گا, سندھ گرو کرے گا, پاکستان گرو کرے گا. اس میں سب کا فائدہ ہے. دیکھیں روٹی کے سائز کو بجائے اس کے کہ ساری روٹی کھا لی جائے اور کسی کو دی نہ جائے, اس سے جو بھوکا رہ جائے گا نا وہ پھر آپ کی روٹی چھینے گا. لیکن اگر روٹی کے سائز کو بڑا کر دیں تو آپ کو ہو سکتا ہے جو آج آپ چھوٹی روٹی میں سے جتنا کھا رہے ہیں اس سے بڑا سائز آپ کو مل جائے روٹی کا ٹکڑا, لیکن اس میں کیا ہوگا کہ دوسروں کو بھی کچھ ٹکڑے مل جائیں گے. تو روٹی کے سائز کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور باہر سے امداد آ رہی ہے, یہ امداد تو پاکستان کی اکانومی کو وینٹیلیٹر لگانے کے لیے ہے. اس سے اکانومی مستحکم نہیں ہوگی, تھوڑی بہت اس کو سانسیں مل جائیں گی. اگر اکانومی کو پاکستان کی مستحکم کرنا ہے تو کراچی میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. کراچی میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ یہاں پر اتنی کمائی ہو سکتی ہے. آج ہم 3,500 ارب روپے کماتے ہیں, 3,500 ارب روپے کما کے پاکستان کو دیتے ہیں. یہ شہر جو ہے وہ 7 سے 8 ہزار ارب روپے کما سکتا ہے اس نامسائب حالات میں کہ پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج گھر سے جاتا نہیں ہے, انڈسٹریز میں پانی نہیں ہے, وہ خرید کے پیتے ہیں, ان کو گیس نہیں مل رہی, ان کو بجلی نہیں مل رہی, ان کا کچرا نہیں اٹھتا. اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کو اچھا کر دیں, وہاں پر انفراسٹرکچر دے دیں, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیں, آپ دیکھیں کہ یہ شہر جو آپ کو 8,000 ارب روپے کما کر دے گا سالانہ,
اور وہ آج جب ہم 3.25 ارب روپے کما کر اپنے پاس نہیں رکھتے تو جب ہم 8,000 ارب روپے کما رہے ہوں گے شہر سے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے. پاکستان کی فوج کو جائیں گے پیسے, ہمارے دفاع میں جائیں گے پیسے, پورے پاکستان بھر کے انفراسٹرکچر کو جائیں گے پیسے, اور پاکستان جو ہے گرو کرے گا, دوسرے شہر بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیں کل الیکشن اگر ہونے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں یا الیکشن میں حصہ لیں گے یا روڈوں پہ نکلیں گے؟ ابھی آج ہم دن گزارتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلے ہوتے ہیں, چیزیں کیا ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جب شام ابھی پڑی ہے, رات پڑی ہے, ہمارے پاس ابھی پورا دن پڑا ہے, پوری رات پڑی ہے فیصلے بتانے کے لیے آپ کو. دیکھتے ہیں ابھی آج دن میں کیا ہوتا ہے.